الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد المصطفیٰ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ صدق اللہ العظیم۔ دوستو، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے جہاں بہت ساری عبادتیں فرض کی ہیں اور بہت ساری چیزیں واجب رکھی ہیں، ان میں ایک بڑی عبادت قربانی ہے۔ قربانی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا ہے کہ قربانی کے جانور والبدن جعلناہا لکم من شعائر اللہ، کہ قربانی کے جو جانور ہیں، اونٹ ہیں، یہ ہم نے تمہارے لیے اللہ کی شعائر میں سے ایک شعار ہے، ایک پہچان ہے۔ اللہ تعالیٰ یاد آتے ہیں اور یہ قربانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ تو قربانی کا رواج ہر دور میں رہا ہے، ہر قوم میں رہا ہے، ہر مذہب میں رہا ہے۔ قربانی کو اللہ کی رضامندی کے لیے کیا جاتا رہا ہر زمانے میں۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ دوسرے مقاصد بھی رہے، لیکن اللہ کے لیے قربانی کرنے کا رواج ہر قوم میں تھا۔ البتہ پہلے زمانے میں قربانی کرنے کا طریقہ اور اس کا پھر گوشت رکھنے کا طریقہ، اس میں فرق تھا، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن قربانی بہرحال پہلے سے چلی آ رہی۔ جس زمانے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اس زمانے میں بھی قربانی کی جاتی تھی، اور لوگ یہ کرتے تھے کہ قربانی کا گوشت کو استعمال کرنے کے بجائے اس کو گھروں پہ لگاتے تھے اور خون کو بھی لگاتے تھے دیواروں پر۔ یہ اس بات کی پہچان ہوتی تھی کہ ہم نے قربانی اس سال کی ہے۔ اور بعض پچھلے زمانوں میں دستور رہا کہ قربانی کرنے کے بعد قربانی کا گوشت کھاتے نہیں تھے لوگ، کہیں جنگل میں رکھ دیتے تھے، چرند و پرند کھا جاتے تھے۔ یہ تصور ہوتا تھا کہ آسمان سے کوئی آگ آئے گی یا کوئی چرند و پرند اس کو کھا لیں گے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ گوشت پہنچ جائے گا۔ قربانی کا گوشت ہم کیسے کھائیں؟ تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہم نے کیا ہے، گوشت کھاتے نہیں تھے۔ اس طرح کے تمام تصورات کے خاتمے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ یہ گوشت اور خون اللہ کو نہیں پہنچتے، بلکہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے، تمہاری عبادت پہنچتی ہے، تمہارے دل کی کیفیت اللہ کو پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ گوشت اور خون کا بھوکا نہیں ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم بل ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو، تمہارے مال و دولت کو نہیں دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو اور تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں۔ تم گوشت لے کر اللہ کو دکھلاتے ہو، تمہاری صورتیں اللہ کو نہیں چاہیے، تمہارا مال، تمہاری دولت اللہ کو نہیں چاہیے، بلکہ اللہ کو چاہیے تمہارا عمل صالح، تمہارا قلب کی کیفیت۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بارے میں حدیثوں میں آتا ہے کہ صحابہ غریب تھے اور ان کے پاس سہولت نہیں تھی، پیسے نہیں تھے، مال و دولت نہیں تھا، خود فاقہ رہتا تھا، صدقہ و خیرات کہاں کر سکتے تھے، لیکن پھر بھی کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام اپنی غربت میں، اپنے افلاس میں، اپنی پریشانی میں جو آدھا سا
یعنی 2 کلو کے قریب جو جو یا گیہوں صدقہ کریں گے، ہم لوگ بعد میں آنے والی انسانیت قیامت تک مالدار سے مالدار لوگ اگر اپنی ساری دولت اڑا دیں، پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کر دیں، تو وہ اس ثواب تک، اس درجے تک نہیں پہنچ سکتے جو صحابہ کے 2 کلو جو کی قیمت ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کو جو کو تھوڑی چاہیے، یہ سب چیزیں تو دنیا میں رہ کر ختم ہو جاتی ہیں، انسان کھا جاتا ہے، پی جاتا ہے، پیٹ میں چلا جاتا ہے، استنجا پیخانہ پیشاب پاخانہ کے راستے سے ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تک نہ گوشت پہنچتا ہے، نہ جو پہنچتا ہے، نہ صدقہ پہنچتا ہے، تمہارے دل کی کیفیتیں پہنچتی ہیں۔ اسی وجہ سے یہ جو نمائش کے لیے جو قربانی کرنے کا رواج شروع ہوا اور مہنگے مہنگے جانوروں کو قربان کرنے کی روایت شروع ہوئی، یہ بھی شریعت کے لحاظ سے غلط ہے۔ یہ نمائش ہے، اتنے مہنگا جانور، اتنے لاکھ جانور کی ہم قربانی کر رہے ہیں، اتنے ہزار جانور کی ہم قربانی کر رہے ہیں۔ یہ قربانی کو ایک آدمی اپنی نمائش کے لیے استعمال کرتا ہے، دوسروں کے لیے فرض کی ادائیگی میں رکاوٹ پیدا کر رہا ہے۔ جس فریضے کو ہم چند ہزار میں ادا کر سکتے ہیں، بڑے بڑے لوگ ایک ایک جانور کو جس کی قیمت 20,000 25,000 ہو سکتی ہے، 1 لاکھ 2 لاکھ میں خرید کے قربانی کرتے ہیں، تصویریں چھپواتے ہیں، نمائش کرتے ہیں، جبکہ اس 1 لاکھ 2 لاکھ میں کتنی قربانیاں ہو جاتی، کتنے غریبوں کا حق ادا ہو جاتا۔ یہ نمائش ہے، اسی کو اللہ نے منع کیا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا گوشت اور تمہارا پیسہ اللہ کے پہنچتا ہے، تم بہت مہنگی قربانی کرو گے تو تمہارا ثواب بڑھ جائے گا۔ مہنگی قربانی کرنا ثواب کا باعث نہیں ہے۔ اللہ فرماتا تقویٰ چاہیے۔ جو غریب انسان 1,000-1,500 روپے کا حصہ لے کر کے قربانی کرتا ہے، بڑے بڑے رئیس اور امیر لوگ لاکھوں کے جانور جو قربان کرتے وہ درجہ وہ نہیں پا سکتے اس غریب کے حصے کے برابر۔ کیا فائدہ اتنا پیسہ خرچ کر کے پھر ہوا، جب اللہ کے درجہ ہی نہیں ملا، جب ثواب ہی نہیں ملا تو فائدہ کیا؟ آج جو جانور قربانی کے جانور ہم دیکھتے ہیں کئی سال سے مسلسل مہنگے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کچھ اس میں ہماری ہوس کا بھی دخل ہے، ہماری نمائش کے جذبے کا بھی دخل ہے، ریاکاری کے جذبے کا بھی دخل ہے، کچھ برادران وطن کی طرف سے منصوبہ بند سازش بھی ہے۔ ہم اس سازش کا شکار ہو رہے ہیں۔ انہی چیزوں کو ختم کرنے کے لیے قرآن نے یہ کہا تھا کہ تمہارا گوشت ہم تک نہیں پہنچتا، تمہارا خون ہم تک نہیں پہنچتا، غریبی کے ساتھ جو معمولی جانور تم اللہ کے راستے میں قربان کر دو، بس وہ کافی ہے ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ تو راضی ہے اس پر، ہم راضی نہیں ہیں، کیونکہ ہماری ہوس، ہماری نمائش کا جذبہ پورا نہیں ہو رہا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، جو دکھانے کے لیے روزے رکھتا ہے، جو دکھانے کے لیے نمازیں پڑھتا ہے، جو دکھانے کے لیے صدقہ و خیرات کرتا ہے، وہ اللہ کا مشرک ہے، وہ موحد مومن نہیں ہے، مشرک ہے۔ وہ اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے کہ وہ اللہ کو خوش کرنا نہیں چاہتا، وہ انسانوں کو خوش کرنا چاہتا ہے کہ لوگ کہیں گے فلاں بابو اتنی بڑی قربانی کر کے آئے، اتنا مہنگا جانور ہمارے دروازے پر بندھا ہوا ہے، اتنے لاکھ اتنے ہزار کا جانور ہمارے دروازے پر بندھا ہوا ہے۔ یہ آپ یا ہم کوئی بھی ہو، اللہ تعالیٰ فرماتا تمہارا جانور ہم تک نہیں پہنچتا ہے، جانور تم خود کھا جاتے ہو۔ تمہارے دل کی کیفیتیں دیکھ رہا ہو کہ تم کس کیفیت، کس جذبے کے ساتھ تم جانور کو باندھ کے رکھے ہوئے۔ کیا فائدہ ہوا اتنی محنت کر کے جب اللہ کے ثواب نہیں ملا؟ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ سمنوا ضحایاکم فإنہا علی الصراط مطایاکم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے قربانی کے جانوروں کو موٹا کرو، خوب کھلاؤ پلاؤ، موٹا کرو، صحت مند بناؤ، ترومند بناؤ، تاکہ وہ تمہاری سواری کا کام کرے پل صراط کے اوپر۔ تمام مسلمانوں کو اسی پل صراط سے گزرنا ہے اور اسی سواری کو اختیار کرنا ہے، تو
تو جتنا مضبوط جانور ہوگا، مضبوط سواری ہوگی، اتنا جلدی ہم گزر جائیں گے۔ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس حدیث سے تو لگتا ہے کہ موٹا موٹا جانور کو قربان کرنا چاہیے، موٹا موٹا جانور کو قربان کرنا چاہیے، مہنگے جانور کو قربان نہیں کرنا چاہیے۔ اور حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات اس لیے نہیں فرمائی تھی کہ تم مہنگے جانور خریدو، نہیں، خریدنا نہیں ہے، تمہارے پاس جو جانور ہیں ان کو موٹا کرنا۔ سب منو ضحایاکم، قربانی کے جانور تم جو پالتے ہو، پوستے ہو، اپنے پاس رکھتے ہو، اس کو نظر انداز مت کرو، وہ مہمان ہیں اللہ کے، ان کو کھلاؤ پلاؤ، ان میں گوشت بڑھاؤ۔ اسی عمل کی کیفیت کو سواری بنا کر پلسرات سے گزرنے والے ہو تم، اس جانور کو نظر انداز مت کرو کہ اس کو تو کھانا نہیں ہے، اس کو تو ذبح کر دینا ہے، کیسا بھی ہو، نظر انداز مت کرو۔ اپنے قربانی کے جانوروں کو جو تم خرید کے تم پالتے ہو، پوستے ہو، اس کو موٹا کرنا ہے۔ جو آپ خود پالتے پوستے ہیں اسے موٹا کرنا ہے۔ ہرگز اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم مہنگے جانور اور موٹے جانور خریدو گے تو اللہ کو پسند ہوگا، اور کمزور جانور خریدو گے تو اللہ کو پسند نہیں ہوگا۔ اپنے جانور پالو، اسی کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آج کا حال کیا ہے؟ سارے کے ساری ہماری قوم نے، مسلمانوں نے جانوروں کو پالنے کو چھوڑ دیا، اور اس کی وجہ سے قربانی مشکل ہوتی چلی جا رہی ہے۔ قربانی آسان نہیں ہے، مہنگی قربانی کو مشکل کر رہے ہیں آپ نہیں چاہتے ہیں کہ قربانی لوگ کریں۔ جیسے شادیوں کو لوگوں نے مہنگا کر دیا تھا، اور شادیاں مہنگی ہو گئی اور برائیاں عام ہو گئی، زناکاری عام ہو گئی۔ دستور ہے، سنت جب آپ چھوڑیں گے تو بدعت پڑے گی۔ جب آپ نکاح کو آسان کریں گے، زناکاری مشکل ہو جائے گی۔ اگر آپ قربانی کو مہنگی کریں گے، قربانی کا چھوڑنا آسان ہو جائے گا۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کبھی نہیں کہا کہ مہنگے جانور کی قربانی کرو، اپنے جانوروں کو موٹا کرو، اپنے جانور کو پالو پوسو۔ چونکہ ہم جس قوم کے نبی وارث ہیں، جس نبی کے وارث ہیں، وہ خود بکریاں چرایا کرتے تھے اپنے جوانی کے دنوں میں، اپنے بچپنے کے دنوں میں، اور ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بکریاں چرانے کا تذکرہ تو قرآن کریم میں۔ جانوروں کو پالنا پوسنا، جانور کی خدمت کرنا، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ جانور کی خدمت کرنا بھی ایک عبادت ہے۔ تو ہم تو اس قوم کے وارث ہیں، اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ اب جانوروں کو پالنا، جانوروں کو رکھنا چھوڑ دیا، نواب بن گئے سارے کے سارے لوگ۔ پہلے زمانے میں اسی علاقے میں اور ہر علاقے میں مسلمانوں کے پاس جانوروں کی ایک بڑی تعداد ہوتی تھی، ان کے لیے قربانی بھی مشکل نہیں تھی، اور کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی، ہر طرح کی آسانیاں میسر تھی جانوروں کی بنا پر، جانوروں کو دعائیں ملتی تھی، جانوروں کو کھلانے کا جو ثواب ہے وہ ثواب بھی ملتا تھا، جانوروں کے رہنے کی جو برکتیں ہیں وہ برکتیں بھی حاصل ہوتی تھی، کیونکہ جو جانور ہیں، بے زبان جانور ہے، بکری ہو چاہے گائے ہو، اس جتنے بھی جانور ہیں وہ اونٹ ہو، بے زبان جانور ہیں، ان کو جب آپ کھلائیں گے پلائیں گے ان کی دعائیں حاصل ہوتی تھی، اور ہمارے لیے راستے آسان ہوتے تھے، عبادت آسان ہو جاتی تھی۔ مگر آج سارا کا سارا معاملہ ناسمجھی کی بنیاد پر یا فیشن کی بنیاد پر ہم نے چھوڑ دیا۔ ہم جانور خریدتے ہیں، خود پالتے نہیں، جانور ہم خریدتے ہیں، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جانور ہمیں بہت مہنگا سے مہنگا دیا جاتا ہے، چونکہ پتہ ہے کہ آپ تو نواب ہیں، آپ نوابوں کی جاگیر، آپ نوابوں کے وارث ہیں، انبیاء کے وارث نہیں ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم فلانے نواب کے وارث ہیں، ہمارے باپ دادا نے یہاں نوابی کی ہے، حکومت کی ہے۔ ہم نوابوں کے وارث نہیں ہیں، ہم انبیاء کے وارث ہیں، ہم اولیاء اللہ کے وارث ہیں، سلف صالحین کے وارث ہیں۔ ہماری زندگی کا بڑا حصہ جنگلوں میں یا مویشیاں چرانے میں گزرا، ہم ان کی دعائیں لینے والے ہیں۔ ایک ایک جانور کو پریشان کرنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل لرز جاتا تھا۔ ایک صحابی نے ایک بچے کو چڑیا کے بچے کو چھپا دیا تھا، اور چڑیا بلبلا رہی تھی، رو رہی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے کہ کس شخص نے اس ماں کو پریشان کیا، اپنے بچے کے لیے پریشان ہے۔ ہم اس قوم، ہم اس نبی کے وارث ہیں، ہمارے اسلاف، ہمارے آباء اجداد وہ نہیں ہے جو شمار کرایا جاتا ہے، وہ بھی لوگ تھے، ہمارے بزرگ تھے، ہمارے سلف تھے، ہم ان کا انکار نہیں کرتے ہیں، مگر ہمیں ان کی جاگیر نہیں لینی، ہمیں اپنے نبی کی جاگیر لینی ہے۔ ہم اس سرمایہ کے وارث ہیں۔ ہم کو جب جانور ہم نے چھوڑ دیا، جانور دوسروں کے ہاتھ میں چلا گیا،
اور ان کو پتہ ہے کہ آپ کتنے بڑے نمائش باز اور کتنے بڑے دکھاوے کے لیے پیچھے پڑنے والے لوگ ہیں، اور نواب ہیں ماشاءاللہ، مہنگے جانور بیچے جاتے ہیں، خوب مہنگا سے مہنگا بیچا جاتا ہے، اور آپ خریدتے ہیں اور سمجھتے ہیں بہت بڑی عبادت ہم کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جب وہی جانور آپ کے پاس آ جاتا ہے اور جب اس کی کھالیں نکالی جاتی ہیں تو اس کھال کا کوئی دام ہی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ کھال آپ تیار کرتے ہیں، وہ کھال آپ بیچتے ہیں، اس کی کوئی قیمت نہیں، جبکہ جانور میں سب سے بڑا حصہ، قیمتی حصہ کھال ہی کا ہے، اس سے ہزاروں چیزیں تیار ہوتی ہیں۔ گوشت تو آدمی کھایا ختم ہو گیا، جانور کا کوئی حصہ اتنا مفید نہیں جتنا مفید کہ اس کی کھال ہے، تو جس کھال کو پہلے انتہائی قیمتی تصور کیا جاتا تھا، آج اس کا دام انتہائی ختم کر دیا گیا، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ وہ کھال آپ بیچنے والے ہیں، تو آپ کی چیز کا کوئی دام نہیں ہے، اور جو چیز آپ خریدنے والے ہیں وہ آپ نہیں پالتے ہیں، دوسرے لوگ پالتے ہیں، اس لیے ان سے آپ خریدیں گے تو آپ کو مہنگا بیچا جاتا ہے، تو آپ کی چیز کوڑیوں کے بھاؤ لی جائے گی، اور ان کی چیز جو ہے کوڑیاں بھی ہے تو سونے کے بھاؤ بیچیں گے۔ آپ سمجھتے کیوں نہیں ہے؟ مسلمانوں نے اپنے روش کو کیوں ترک کیا؟ اپنی جانور، کھیتی میں جیسے عشر ہے واجب، زکوٰۃ واجب ہے، آسان ہے نکالنا، جو چیز ہمیں پیدا ہوئی زمین میں، اسی زمین کی پیداوار میں ہمیں اگر 10واں یا 20واں حصہ نکال دیا جائے تو ہمارے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں، لیکن اگر ہمیں یہ حکم دے دیا جائے کہ تمہیں جانور میں کھیتیوں میں پیداوار ہو چاہے نہ ہو تمہیں زکوٰۃ دینی ہے، کتنی بڑی مصیبت ہو جائے گی۔ اسی طرح قربانی کا مسئلہ بھی تھا کہ مسلمان جانور پالتے تھے، پوستے تھے، اسی میں سے ایک جانور کو قربان کرنا ہے، کوئی مشکل مسئلہ نہیں تھا، مگر ہم سب کے سب نواب ہو گئے، دولت کی طرف چلے گئے، دنیا کی طرف چلے گئے، نمائش کی طرف چلے گئے، ہم نے خدمتیں چھوڑ دی، اپنے ماں باپ کی خدمت چھوڑ دی، اپنے رشتہ داروں کی خدمت چھوڑ دی، جانوروں کی خدمت کون کرتا ہے؟ آج ساری پریشانیاں ہیں اس طرح کی، اس لیے انسانوں کو توجہ دینا چاہیے، ہمیں اللہ کی رضامندی مطلوب ہونی چاہیے، اللہ کی رضا کو دیکھیں، نمائش کے ساتھ کی ہوئی کوئی عبادت سب کے سب بیکار ہے، مکاری والی عبادت کوئی بھی صحیح نہیں ہے، نماز بھی صحیح نہیں ہے۔ قرآن کریم نے کہا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ۔ اس لیے ان چیزوں سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے، سبق لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔